أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بل انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 37 سے لے کر 41 تک یہ شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں وہی مضمون چلا آ رہا ہے جو کہ گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ کے اندر موجود، کہ مشرکین مکہ اور کفار کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھائیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ایسی کر کے دکھائیں جو عام لوگ نہ کر سکتے، حسی معجزہ کر کے دکھائیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کی شدید خواہش کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے خود حرص کا نام دیا کہ وہ لوگ کسی طریقے سے ایمان لے آئیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتے، تو پھر تو انبیاء رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو گئے۔ تو انسانوں سے تو اللہ رب العزت نے امتحان لینا ہے، یہ مقام ابتلا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان بالغیب لے کر کے آئیں۔ ایمان بالغیب کی قدر و قیمت، آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ کے پھر ایمان نہ لائیں، پھر تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بری کی بری قوم اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوتی اور تباہ و برباد ہو جاتی، اور جبکہ یہ جو امت ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو دین ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اس نے تا قیامت چلنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے کوئی نشانی مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجیے، آپ صرف ان کو یہی جواب دیجیے ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے، اللہ چاہیں گے تو کوئی نشانی اترائے گی، چاہیں گے تو نہیں اترے گی، لیکن سب سے بڑی نشانی تو تمہارے سامنے ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ ان کے سامنے ہے۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کی تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یہ جو قرآن مجید اتر رہا ہے تمہارے سامنے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بھئی پہلے والی نشانیوں کو تو تم مانتے نہیں، اور نئی جو ہے وہ چیزیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نئی چیزیں بھی آئیں گی تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے، تو تب بھی کوئی ایسی گارنٹی تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ، فرمایا کہ زمین کے اوپر اس کائنات میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، انسان، چرند، پرند، درند، بہائم، چھپائے، ان سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت کا نے جو یوم الحساب طے کیا ہے، یوم الحشر جو ڈیسائیڈ کیا ہے، اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کسی کو مفر مقر نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان وہ لے کر کے آئے گا کہ جس کا آخرت کے دن کے اوپر، یوم حشر کے اوپر ایمان ہو، جس کے دل میں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا خوف ہوگا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس دنیا کے جتنے میرے اعمال ہیں ان سب کا مجھ سے حساب لیا جانا ہے۔ تو اس دن منصف اعلیٰ، منصف اکبر، سب سے بڑی انصاف کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت لگے گا، عدالت ہوگی۔
اس میں صرف انسان نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور، چوپائے، پرندے، درندے، ان سب کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اور جامع صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر باب التحریم الظلم کے اندر فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو روز قیامت بے سینگ جو بکری ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو اس ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ جانوروں سے بھی ہر ایک چیز کا جس نے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہوگا اس سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر بنیادی طور پر جتنی بھی طرح کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، ایک طریقہ ہے ان کے رہنے کا۔ کوئی بھی اپنی سیٹ لمیٹیشن سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس طرح انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف انبیاء رسول آئے تو ان کے لیے ایک شریعت، ایک قانون سیٹ ہو گیا اور وہی ان کے لیے دین فطرت بن گیا، اسی طرح سے باقی جتنی مخلوقات ہیں، مثال کے طور پر بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، ان پر گوشت حرام ہے، گوشت نہیں کھائیں گے، یہ گھاس پھوس زمین سے نکلنے والا چارہ کھائیں گے۔ شیر ہے جو چیرنے والے درندے ہیں، پھاڑنے والے درندے ہیں، وہ گھاس نہیں کھائیں گے، وہ گوشت کھائیں گے۔ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک اصول سیٹ کر دیا، بائی ڈیفالٹ ہے ان کے اندر یہ چیزیں۔ اسی طرح سے جتنی شہد کی مکھیاں ہیں ان کا اپنا ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے، کوئین ہوتی ہے یعصوب نام کی، وہ ان سب کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ تو وہ جب تک زندہ رہتی ہیں تب تک وہ اس کی اطاعت کرتی رہتی ہیں، جو بھی اس کو ڈس اوبے کرتی ہے تو اس کے لیے موت ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ جو قانون ہے وہ لاگو کر دیا، کیونکہ ان سب نے اللہ رب العزت کے دربار میں یوم حشر میں سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ انسان ہوں گے، انسان اپنے حشر کا اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں، 50,000 سال کے الفاظ آتے ہیں، تو ادھر سے درندوں کا، جانوروں کا، ان سب کا حساب کتاب شروع ہے، سب کو جمع کیا جائے۔ سورۃ تکویر ہے 30ویں پارے کے اندر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ اس سورہ کے اندر آگے چل کر کے ایک آیہ آتی ہے واذا الوحوش حشرت، جتنے وحشی درندے ہیں، جتنے جاندار چوپائے ہیں، وہ سب کے سب حشرت، ان سب کو بھی اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے ان سب کا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے۔ جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس وقت ان کو سب کو حکم دے دیا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، وہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں۔ اب وہ سب مٹی ہو گئے، اب اس کے ساتھ وہ آیا ملا لیجئے اسی 30ویں پارے کی سورہ نبا کے آخر میں جو آتے ہیں کہ اب کافر کہے گا وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اب کافر کہے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جب وہ پکڑا گیا، جھکڑا گیا، اب اس کے سامنے ایک سپر کمپیوٹر ہے، اس کے اوپر اس کا نام آ رہا ہے، اس نام کے نیچے اس کے جتنے عمل ہیں، پل بھر کے ہر ایک گھنٹے، ہر ایک لمحے، ہر ایک لحظے میں اس نے جو جو کام کیے وہ سارے اب اس کے سامنے۔ تو اس مجرم کی کیفیت کو جانیے کہ جو جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو پولیس ہے اس نے اس کا چالان جمع کروا دیا ہے، اور جو اس کا جو وکیل تھا اب وہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سفارشی کوئی نہیں ہے، سب نے اس کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیا ہے، اب وہ اکیلا ہے، اس کو اپنے اب جو ہے وہ اس کا یقین ہے، قید کا یقین ہے، اور اس کے اوپر اب جو کچھ سزا ہونی ہے اس کو اس کا یقین ہو چکا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں، خاص طور پر جو قتل کے ہوتے ہیں، جب ان کو قصاص کے لیے یا پھانسی کے لیے لایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ چل کے اپنے تختہ دار تک نہیں پہنچ سکتے، ان کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس مجرم کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ یہ سارے مٹی ہو سکتے ہیں، میں کیوں نہیں، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العزت کا جو کہ ذات عالیہ بہت بڑی منصف ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب ابو جہل اور ابو بکر برابر ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ ظالم اور عادل حکمران برابر ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ احسان کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا برابر ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔
تقوی کی زندگی گزارنے والا اور حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے والا برابر ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ حلال کی کما کے تھوڑے پر 2 روٹیوں پر کفایت کرنے والا اور سود کے ساتھ محلات کھڑے کرنے والا برابر ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ رشوت چور بازاری کے ذریعے سے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں کھڑی کرنے والا، بینکوں کے اکاؤنٹس اپنے بھرنے والا اور حلال کی محنت سے جو ہے وہ تھوڑا بہت کے اوپر کفایت شعاری کے ساتھ اپنے بچوں کو گزارا کروانے والا دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن طے ہے، حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ اس سے کوئی مفر۔ البتہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بڑا ریشنل ہے، عقل کے مطابق۔ سوال یہ ہے کہ انسان تو مکلف ہے، تو اس سے حساب کتاب ہونا، اس سے سوال و جواب ہونا، تو یہ تو عقل میں آتا ہے۔ لیکن جو جانور ہیں وہ تو مکلف نہیں ہے، تو ان سے کیوں جو ہے وہ سوال و جواب ہو رہے ہیں؟ ان سے کیوں یہ ظلم کا بدلہ دلوایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ بڑی شاندار لکھی ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عادل ذات ہے، غایت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ہر ایک مخلوق سے اس کا بدلہ دلوایا جائے، اس کے ساتھ انصاف کروایا جائے، اپنی ہر ایک مخلوق سے، کیونکہ وہ رب صرف رب الناس تو نہیں ہے، صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے، تو ساری مخلوقات کا رب ہے۔ تو جتنی طرح کی وہ مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ سب غالب ہیں، تو غایت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی انصاف کروا دیا جائے۔ اور پھر اس کا 1.2 اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو انسان کھڑے ہوئے ہیں جن کے سامنے حساب ہو رہا ہے، تو ان کے اوپر اثر اور زیادہ پڑے گا کہ ہاں بھائی ہم تو اپنا وقت ضائع کر کے ہیں، ہم جو نافرمانی میں ڈوب کر کے ہیں، یہ دیکھو جب ان کا حساب ہو رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا، یہاں سے تو کوئی بچت ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو موضوع ڈسکس کیا گیا عقائد کے باب میں وہ یہی ہے، یوم حساب، یوم حشر، یوم القیامہ۔ سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ نام آپ کو قیامت کے دن کے ملیں گے۔ کئی یوم الدین کہہ رہے ہیں، کئی یوم التلاقی کہہ رہے ہیں، کئی یوم الحساب کہہ رہے ہیں، کئی اس کو الحاقہ کہہ رہے ہیں، کئی القاریعہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے زیادہ نام ہے کہ آپ گنواتے گنواتے ہی تھک جائیں گے۔ آپ جتنے بھی گنوا لیں گے پھر بھی آپ کو لگے گا یار کوئی نہ کوئی رہ گیا۔ کیوں؟ اس دن کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اس دن کا جو تصور ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے ہماری ان لائفز کو، یہاں پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ اس کے کانسیپٹ سے آزاد ہیں یا جنہوں نے چھوڑ دیا ہے تو ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ جن لوگوں کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے کہ نہیں یار مرنے کے بعد زندگی ہے، اٹھایا جائے، دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لائف سٹائل میں۔ تو فرمایا کہ غایت عدل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے بھی حساب لیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تو قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اس پر کہ وہ نازل کرے کسی آیت کو، کوئی نشانی کو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین کے اندر، وَلَا طَائِرٍ، نہ ہی کوئی پرندہ، یطیرُ جو اڑتا ہے، بِجَنَاحَیْهِ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ امت سے مراد وہ تمہاری طرح کے گروپس ہیں یا مخلوقات ہیں، اللہ نے مختلف مخلوقات بنائی ہوئی ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، کمی بیشی نہیں کی ہے کتاب میں کچھ بھی، یعنی جو ضروری تھا وہ سارا کچھ دے دیا ہے تمہیں۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے، حشر ہوگا سب کا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم وبکم فی الظلمات، وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر ہیں۔ ظلمت سے مراد ہے گمراہی، گمراہی ظاہر ہے کہ ایک تاریکی ہے، اور جو ہدایت ہے وہ ایک نور ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری یہ نور ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں یہ نور ہے، اور ان کی جو مخالفت ہے، نافرمانی ہے، وہ ظلمت اور تاریکی ہے۔ اگر ہم سورہ ابراہیم کی سب سے پہلی آیت دیکھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکالتے، گمراہی سے نکالتے، اندھیرے سے نکالتے، اور آپ ان کو نور کی طرف لے کر کے جاتے۔ فرمایا کہ جو ظلمت میں ہیں ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے سمن و بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص
خود نبینا ہے، بینائی اس کی ہے نہیں، اور وہ کہے جی سورج چمک نہیں رہا، لوگ اس کو بھائی سورج کیوں نہیں چمک رہا؟ تجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی ریالٹی جس کو عام لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، بہرا ہے، کوئی بہت اچھی چیز سننے کو مل رہی ہے، وہ کہ نہیں کچھ بھی نہیں چل رہا، لوگ کہیں گے بھائی تیرا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح سے جو گمراہ شخص ہوتا ہے اس کی مثال بھی فرمائے کہ سم و بکم فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن دلوں میں دل جو ہیں وہ ان کے اندھے ہیں، سینوں کے دھڑکنے والے دل اندھے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، فرمایا اللہ کا قاعدہ یہ کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ جو گمراہ کر دیتا مطلب زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو کر دیتا ہے، قائم رکھتا ہے اس کو صراط مستقیم کے اوپر، یعنی اس کے عمل اور اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اس کی طرف آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قوت، اس کی ول، اس کا ارادہ اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس کی جیسے نیت ہوتی ہے ویسے اس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ فرما دیجئے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اوتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے تمہارے اوپر، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کو ہی پکارنے پر مجبور ہوگے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، بس وہ کھول دے گا، وہی دور کرتا ہے جس معاملے میں تم اس کو پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے تو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور پھر تم بھول جاتے ہو ان بتوں کو، ان سب کو، غیر اللہ کو، کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے، جب مشکل گہری ہو جاتی ہے تب ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے تو دنیا کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ یہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہی حال مشرکین کا تھا، وہ سفر میں جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کئی سارے مقامات پر ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، فرمایا کہ جب وہ عین درمیان سمندر میں ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اب انسان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اب جو ہے انہوں نے بتوں کے مختلف نام رکھے ہوتے تھے، جیسے آج کل جو کرنٹ جو مشرکین سب سے زیادہ تعداد ان کی ہندوستان کے اندر ہے، تو اب 23 کروڑ کے قریب ان کے دیوتا ہیں، کھانے کا دیوتا الگ ہے، پینے کا دیوتا الگ ہے، جو کس سے مانگنی ہے، معاش کس سے مانگنا ہے، دشمن کے مقابلے مدد کس سے مانگنی ہے، ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ خدا بنایا ہوا، اللہ ہدایت دے سب۔ تو اسی طرح سے وہ مشرکین تھے، انہوں نے سب بت الگ الگ رکھے ہوتے۔ وہ ابو جہل نے کہا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ ایک خدا کا 360 بتوں سے مقابلہ ہی کیا، ہمارے پاس 360 ہے، ان کے پاس ایک خدا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا۔ تو انہوں نے بھی الگ الگ جب بت بنائے ہوئے تھے، تو عین جب کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی تھی تو اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر، لیکن جب کشتی عین ڈوبنے والی شروع ہوئی، ان خداؤں نے تو مدد نہیں کی، اب کہتے تھے کہ خالص ایک اللہ کو پکار لو، ایک خدا کو پکار لو تو تمہاری جو ہے وہ بچت ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ روم ہے، سورہ عنکبوت ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ نمبر 29 آیہ نمبر 63 کے اندر، 65 کے اندر، اور اسی طرح سے اسی سورہ کے اندر آگے چل کر کے سورہ لقمان ہے، اس کے آخر میں سورہ نمبر 31 اور آیہ نمبر 32 کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب خشکی کی طرف آ جاتے ہیں یا بچت ہو جاتی ہے تب اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بچ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل کا ایک بیٹا ہے اکرمہ، وہ کہا کرتا تھا کہ میرا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، میں نہیں اسلام قبول کر سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ ہوا تو وہاں سے کئی سارے لوگ تھے، وہ بھاگے اس ڈر سے کہ کہیں پکڑے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ جتنے ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کو بدلہ لیا جائے گا۔ وہ بھی بھاگا سمندر کی طرف، کشتی میں بیٹھ کے کہیں حبشہ کی طرف جانا چاہ رہا تھا، اور لوگ بھی تھے اس کے ساتھ۔ تو جب ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی تو سب نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دی۔ جب بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اور کشتی ڈوبنے والی ہو گئی، اب سارے کہنے لگے کہ تم ایک اللہ کو پکارو، اگر تم نے بچنا ہے تو صرف ایک خدا کو پکارو جو سب کا رب ہے۔ اکرمہ کہنے لگے کہ اس وقت میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کہ جب ایک اللہ کو پکارنا ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے اور وہی مدد کر سکتا ہے، مشکلات سے وہی نکالتا ہے،
تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم نے اتنی شدید مخالفت کی سالہ سال تک، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اسی کی طرف سے مصیبت ہے، اسی کی طرف سے مصیبت سے رہائی ہے، سارا کچھ کرنے والا وہ۔ تو ہم نے اتنی زیادہ اس کی مخالفت کیوں کی؟ کیوں پہنچے یہاں تک؟ کہنے لگے کہ میں نے دل ہی میں نیت کر لی، اگر میری زندگی آج بچ گئی اور کسی طریقے سے میں واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو میں نے یہ نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھ دیا اور ہم اس کشتی اس میں بچ گئے ہم۔ اور پھر میں واپس آیا بھاگا اور میں نے حضور پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ پتہ پوچھا، اور میں یہ واقعہ سنا کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہی اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، اور بعد میں پھر انہوں نے جتنی اسلام کی مخالفت کی تھی وہ کہنے لگے کہ اب میں نے اس سب کی تلافی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے غزوات کے اندر بھی ان کی شرکت ہے، اور دین اسلام کی بہت زیادہ انہوں نے اس کے بعد خدمت بھی کی ہے۔ دیکھیں ادھر ابو جہل ہے اور ادھر جو ہے وہ ان کا بیٹے کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی روشنی کے ساتھ نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان تھوڑی سی نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمیں نصیب فرمائے۔